نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی، باب لصوق الاعمال بالنفس و احصائها علیہا۔ یہ اس مبحث کا 11واں باب ہے۔ پچھلے باب میں اعمال کی پیدائش کے بنیادی اسباب بیان کیے گئے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے عرض کیا گیا تھا کہ کائنات کی حقیقت، انسان کی نوعیت اور اس پر جو انسان کو مکلف بنانے کے امور سے متعلق بنیادی چیزیں تھیں، وہ پہلے 9 ابواب میں بیان ہو گئیں، اور پھر گزشتہ باب میں اعمال سے بحث ہے۔ علم اسرار الدین کی تعریف میں جہاں احکام کی حکمتوں پر بحث کی جاتی ہے، وہیں اعمال کے خواص اور ان کے بنیادی نکات بھی زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ پچھلے باب میں جو بنیادی باتیں بیان کی گئی تھیں کہ انسان عمل کیوں کرتا ہے، انسان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، اور جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کے بنیادی اسباب پیچھے 5 بیان کیے گئے تھے۔ انسان کی جبلت، اس کی ملکی اور بہیمی قوتوں کے باہمی ملاپ سے انسان کی جو جبلت وجود میں آتی ہے، اس کے زیر اثر انسانی دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خیالات کی پیدائش کا بنیادی، اساسی اور بہت بڑا سبب ہے۔ خیالات کے پیدا ہونے کا دوسرا اہم ترین سبب بیان کیا گیا تھا کہ انسان کا طبیعی مزاج، جو غذا کے کھانے پینے اور غذا کو کنٹرول کرنے، ریاضت وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے، اس مزاج کے زیر اثر خیالات آتے ہیں۔ گرد و پیش کا ماحول تیسری چیز ہے۔ انسان کو جس کام کی عادت پڑ جاتی ہے، یا سوسائٹی میں لوگوں کی عادت اور رسم ہوتی ہے جن سے انسان مانوس ہوتا ہے، اس کے مطابق خیالات آتے ہیں۔ 3 تو وہ ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر خیالات بنتے ہیں۔ اپنی جبلت کے زیر اثر، اپنے طبیعی مزاج کے زیر اثر، اور گرد و پیش کے ماحول اور نظام اور رسومات کے زیر اثر۔ بعض لوگوں میں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطرہ حقانی یا ملأ اعلیٰ یا ملأ سافل سے متعلق کوئی نورانی فرشتہ ایک خیال دل میں ڈالتا ہے اچانک، اور اس کے زیر اثر انسان میں اطمینان و سکون اور عزم اور ارادے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور 5ویں یہ کہ کسی شیطانی اثر سے انسان میں کوئی خیال پیدا ہو۔ یہ 5 امور پچھلے باب میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان 5 اسباب کے زیر اثر ایک خیال آتا ہے، اور خیالات کی قطار یا خیالات کا مجموعہ وہ انسان کے عزم اور ارادے کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ خیال آیا اور گزر گیا، خواہ وہ مزاج کی وجہ سے آیا یا جبلت کی وجہ سے آیا، اور آپ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، تو بس خیال پیدا ہوا اور فنا ہو گیا، معاملہ ختم۔ ایسے خیال پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے۔ یہ تو جبلت کے تقاضے سے، طبیعت کے تقاضے سے
یا شیطان کے چوکا لگانے سے یا گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آ گیا، لیکن جب یہی خیال دوسرے خیال کے ساتھ جڑتا بنتا، عزم بن جاتا ہے، ارادہ بن جاتا ہے کہ آپ اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے خیالات کے اس مجموعے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہاں سے جزا و سزا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تو گرد و پیش میں جہاں انسان اس کائنات میں رہ رہا ہے تو کائنات کے زیر اثر خیالات کی صورت تو آ سکتی ہے، لیکن جب انسان کا اپنا نفس ارادہ اور تصدیق کر کے اس عمل کو کرتا ہے تو یہاں سے جزا و سزا کا عمل شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے عمل کا وہ سائیکل شروع ہوتا ہے جو دراصل اس کے اندر اخلاق و ملکات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے نفس کی ساخت کو، اس کی روح کو، اس کے وجود کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ باب اگلا جو قائم کیا ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پختہ ارادے سے کوئی عمل کرتا ہے تو یہ عمل فنا نہیں ہو جاتا، خیال تو آ کر چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن خیالات کے جس مجموعے سے ارادہ بنا اور ارادے کی اساس پر آپ نے عمل کیا، یہ عمل فنا نہیں ہوتا، یہ آپ کے عزم اور ارادے سے ہوا ہے، اور جب عزم اور ارادے کا عمل دخل ہے تو یہ عمل آپ کی روح اور آپ کے نفس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا لصوق، جیسے گوند کے ساتھ چپک جانے کا عمل ہے، لصقہ کہتے ہیں عربی میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ چپک جانا، پنجابی میں کہتے ہیں چمڑ جانا، وابستہ ہو جانا، کہ اس کا جان ہی نہ چھوڑے، اس کے ساتھ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملصق ہو جائے کہ اس کے رنگ میں رنگا جائے۔ تو اعمال کا انسانی نفس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، چپک جانا، اور صرف چپکنا نہیں، اگلا ایک اور عمل بھی ہے جس کو قرآن حکیم نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے، وَإِحْصَائِهَا عَلَيْهَا، اس عمل کا جزا و سزا کے لیے اس کے سامنے شمار و قطار کرنا۔ قرآن نے کہا ہے مشرکین مکہ یا کافر کہیں گے وہاں قیامت میں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، احصا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نامہ اعمال میں تو چھوٹے اور بڑے سے بڑا عمل اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس نے چھوڑا نہیں، اس کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا۔ احصا کہتے ہیں کسی چیز کو شمار کرنا، اور جب کسی کا حساب کتاب ہوتا ہے تو آپ ایک ایک پائی کا شمار اور حساب کتاب کرتے ہیں، یا کسی کا امتحان ہوتا ہے اور امتحان بھی مکمل، تو وہاں جتنے اس کتاب کے اندر افکار و نظریات یا بنیادی چیزیں ہیں وہ شمار کی جاتی ہیں اور اس پر لازم کی جاتی ہیں کہ یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جزا و سزا، پڑتال، حساب کتاب، اس کو احصاء کہا جاتا ہے۔ تو اعمال کا نفس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، چپک جانا، اور اسی نفس پر اس عمل کی وابستگی کے نتیجے میں جزا و سزا کا ہونا، عنوان تو یہ قائم کیا ہے، لیکن اس کا پورا جو سائیکل بنتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ اعمال کا انسانی نفس اور روح کے ساتھ چپک جانے کی جو بات شاہ صاحب نے اس باب کے عنوان میں کی ہے، اس کی دلیل کے طور پر قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ،
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک پرندہ، طائر، ایک ایسا بلیک باکس، ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے وہ لٹکا رکھا، کیونکہ انسان میں جب خیالات آتے ہیں، خیالات الفاظ میں ڈھلتے ہیں، الفاظ حرکات و اعمال میں ڈھلتے ہیں، تو ان تمام کا مرکز چہرہ اور اس سے متعلق امور ہوتے ہیں۔ خیال کا تعلق بھی دماغ سے ہے، زبان کا تعلق بھی اسی چہرے کے ساتھ ہے، اور یہیں سے وہ سگنلز جاتے ہیں حلق کے ذریعے سے، ان رگوں کے ذریعے سے پورے وجود میں، اور ظاہر ہے کہ وہ دل سے گزر کر جاتے ہیں سینے میں۔ ہر انسان کے سینے میں ہم نے طائرہ ایک پرندہ لٹکا رکھا ہے، ایک مرکز بنا رکھا ہے جو انسان کے تمام اعمال وہ ریکارڈ کرتا ہے۔ نخرج لہ یوم القیامت کتابا، قیامت کے دن اس کو ہم ایک پوری کتاب کی شکل میں نکالیں گے، یلقاہ منشورا، پھیلا ہوا، ہر ایک کا نامہ اعمال جو اس کے یہاں حلق سے نکلے گا، سینے سے نکلے گا، کیونکہ ارادے کا مرکز اس کا قلب ہے، یہاں سے نکلے گا اور وہ اس کے سامنے پوری آڈیو اور ویڈیو پھیلا دی جائے گی منشورا، اور اسے کہا جائے گا انسان کو کہ اقرا کتابک، اپنے اس نامہ اعمال کو، اپنی اس کتاب کو خود ہی پڑھ لو، خود ہی مطالعہ فرما لو کہ آپ نے زندگی میں اول سے آخر تک کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ویڈیو دیکھ لو، آڈیو دیکھنا چاہتے ہو وہ دیکھ لو، تحریر دیکھنا چاہتے ہو تو تحریر دیکھ لو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب کتاب کے لیے تیرا اپنا ضمیر اور تیرا نفس ہی کافی۔ ہمیں لمبے چوڑے فرشتے اور حساب کتاب کے لیے دوسرے افراد کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تیرے ہی اعمال ہیں، تیرے سامنے سارا اعمال کا مجموعہ کتاب کی شکل میں، اور جس طرح کی بھی کتاب چاہتا ہے، کاغذ پر لکھی ہوئی، ہاں جی، کسی کمپیوٹر میں، کسی لیپ ٹاپ میں، کسی بھی چیز میں، موبائل میں، جس میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، اور تحریر بھی ہے، تقریر بھی ہے، اور اس کا حساب کتاب بھی تو نے خود ہی کرنا ہے، خود ہی اپنا مطالعہ کرنا۔ کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں، راویاً عن ربہ تبارک و تعالی، یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے روایت کیا۔ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما ہی اعمالکم، تمہارے ہی اعمال، میں نے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی، میں نے تو صرف یہ کیا ہے کہ احصیھا علیکم، میں نے ان کو تم پر شمار کر دیا ہے، اس کی جزا و سزا مقرر کر دی ہے، حساب کتاب کر دیا ہے، اور جب تم پر میں نے یہ تمام اعمال اکٹھے جمع کر کے تمہارے سامنے رکھ دیے، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دوں گا۔ ومن وجد خیرا، جو اپنے نامہ اعمال میں خیر اور اچھا نامہ اعمال پائے تو فلیحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور ومن وجد غیر ذالک، اور اگر اس میں کوئی بھلائی نہ پائے، اپنے نامہ اعمال میں اپنے لیے خود شر یا جزا سزا اس کے سامنے آئے اور خود آپ کا نفس کہے کہ مجھے یہ سزا ملنی چاہیے، تو فلا یلومن الا نفسہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ملامت کرنا، مجھے کچھ نہ کہنا کہ اللہ میاں نے میرا رزلٹ خراب کر دیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تمہارے ہی اعمال ہے، تم نے عمل یہ کیے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ فلا یلومن الا نفسہ،
اپنے نفس کو ملامت کرنا، برا بھلا کہنا ہو تو اپنے آپ کو برا بھلا کہنا۔ ایک دوسری حدیث لائے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النفس تتمنی وتشتہی والفرج یصدق ذلک ویکذبہ۔ انسانی نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، شہوت کا مرکز تمنائیں کرتا ہے، کھانے پینے کی، جاہ و مرتبے کی، اور دوسرا اہم ترین اس کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے، شہوت البطن ہو یا شہوت الفرج ہو، پیٹ کی خواہش اور شہوت ہو کہ اچھے سے اچھا کھانا پینا، سہولت حاصل کرنا، یا شرمگاہ کی شہوت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ شرمگاہ یصدق ذالک و یکذب، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو آپ کے دماغ میں خیال آیا ہے، یا اس کی تکذیب کرتی ہے؟ خیال آیا، نفس میں تمنا پیدا ہوئی، خواہش اور شہوت بھڑکی، اب آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اس کا انکار کر دیا اس غلط خیال کا، یا اس غلط خیال کی تصدیق کر کے اس پر کر گزرے یعنی عمل کر لیا، یہ فیصلہ یہ آپ کا ہے۔ یہ دو حدیثیں اور ایک آیت مبارکہ لا کر شاہ صاحب نے بتلایا، چونکہ قواعد مسلمہ بیان ہو رہے ہیں، یہاں لمبی چوڑی تفصیلات شاہ صاحب یہاں بیان نہیں کر رہے، وہ قاعدے جو علمی طور پر تسلیم شدہ ہیں، دنیا بھر کے تمام مذاہب، دنیا بھر کے تمام فلاسفہ کے ہاں، ان میں سے ایک علمی قاعدہ ان احادیث اور آیات سے شاہ صاحب نے اخذ کر کے یہاں بیان کیا ہے۔ اعلم، علمی طور پر یہ بات جان لو اچھی طرح کہ ان الاعمال التی یقصدها الانسان قصدا مؤکدا، وہ اعمال جن کو انسان اپنے قصد اور ارادے سے بڑی پختگی کے ساتھ کرتا ہے، عمل وہ جو پختہ ارادے سے کیا ہے، ارادہ ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے، ارادہ نہ ہو اور عمل سرزد ہو جائے تو وہ مجنون یا پاگل یا مجذوب ہے، اس کی بحث نہیں ہو رہی۔ جس نے اپنے عزم اور ارادے سے اپنے ڈیسیژن لے کر اپنا فیصلہ کر کے وہ کام کیا ہے قصداً مؤکداً، وہ اعمال، اور پھر ان اعمال کے نتیجے میں، مسلسل عمل کے نتیجے میں جو ملکہ پیدا ہوا، جو خلق وجود میں آیا، یہ الاخلاق التی ہی راسخۃ فیہ، جو انسان کے اندر مسلسل عمل کے نتیجے میں راسخ ہو جاتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال جو پختہ ارادے سے ہوں اور اخلاق جو انسان میں مسلسل عمل کے نتیجے میں پختہ اور راسخ ہو چکے ہوں، اس کا سائیکل مکمل ہوتا ہے 4 دائرے۔ تنبعث من اصل النفس الناطقہ، یہ پھوٹتا ہے، یہ اخلاق بھی اور یہ اعمال بھی، یہ پھوٹتے ہیں انسان کے نفس ناطقہ کے مرکز سے۔ نفس ناطقہ کی تعریف کئی دفعہ پیچھے بیان ہو چکی کہ انسانی نسمے میں بہیمی قوت اور ملکی قوت کا جو اتصال کا مرکز ہے، جہاں دونوں آ کر ملتے ہیں، اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ وہی انسان کا اصل نفس، اس کے ملنے سے ہی انسان کے اندر یہ بولنے کی اہلیت پیدا ہوئی، انسان بنا، ورنہ بہیمیت تو نسمہ جو ہے وہ تو جانور میں بھی ہے، لیکن اس میں بولنے کی اہلیت نہیں ہے، اس لیے کہ ملکی طاقت اور قوت کا اس کی بہیمیت کے ساتھ اتصال نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے۔ انسان میں جب ملکی قوت یا ملکی روح نقطہ نورانی آ کر اس بہیمی یا نسمک باڈی کے ساتھ ملصق ہوا، ملا، تو اس کے نتیجے میں جو نفس وجود میں آیا اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں
یہ اس کے نفس ناطقہ سے پھوٹتے ہیں، اور جتنے بھی اخلاق ہیں ان کا منبع اور مرکز بھی اس کا یہی نفس ناطقہ، اس کی روح ہے۔ خیال آیا تھا دماغ میں، خیال وہاں پیدا ہوا، اور خیالات کی مسلسل قطار نے اس نفس کو پش کیا، اس کے سامنے اپنا ایک مکمل دباؤ ڈالا، اور نفس نے اس دباؤ کو قبول کر لیا، قبول کر کے پختہ ارادہ کر لیا، تو وہ عمل وجود میں آیا۔ اور ایک عمل جب بار بار انسان کرتا ہے تو اس کی عادت، خلق اور ملکہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور اصطلاح شاہ صاحب نے آگے استعمال کی ہے، الہیئۃ النفسانیہ، کیونکہ جب انسان ایک عمل کرتا ہے تو اس عمل کی ایک خاص شکل ہوتی ہے۔ کوئی سا بھی آپ عمل کریں، مثلا کوئی پھل توڑ کر کھا رہے ہیں آپ، تو ہاتھ نے حرکت کی ہے، ایک تصویر بنی ہے، یہ تصویر آپ کے نفس کی بھی بنتی ہے، کیونکہ وہ صورت پہلے آپ کے دماغ میں آئی ہے کہ آپ یہ جو پھل درخت پر لگا ہوا ہے اس کو اچک کر آپ لیں، یہ دماغ میں پہلے تصویر بنی تھی، اور اسی تصویر کے نتیجے میں آپ کے نفس کی شکل بنی، اور نفس نے اعضاء کو، جسم کو حکم دیا کہ اس شکل پر اپنی حیت بنا کر، اپنی تصویر بنا کر یہ کام کر گزرو۔ کسی کے تھپڑ رسید کرنا ہے تو وہ یہ تصویر پہلے دماغ میں بنتی ہے، سب سے پہلے کام کی تصویر اور خیال دماغ میں آتا ہے، پھر اس کے مطابق انسان کا نفس کی شکل بنتی ہے، حیت بنتی ہے، تو وہ نفس بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ جب نفس کی وہ حیت بنتی ہے، اب وہ کام اس نے بار بار کیا، تو بار بار کرنے سے نفس کی وہ شکل اور حیت مستقل بنتی چلی گئی۔ ایک آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، تو سب سے پہلے گالی کا جب خیال آیا تھا اور اس کے مطابق اس کے شکل و صورت اور اعضاء بنے تھے، تو مسلسل کوئی گالیاں دینے کا عمل نے اس کے اندر جو عادت، سباب، گالی دینے والا کی حیثیت بنی، تو وہ اس کے اندر کیا ہے، نفس کے اندر وہی حیت بن گئی، جس کو کہتے ہیں حیت نفسانی، اور یہی حیت، یہی شکل و صورت، وہی خلق کہلاتی ہے۔ اب آپ لکھتے ہیں قلم سے، تو لکھنے والے کاتب کی ایک خاص ہے، اور مسلسل لکھنے کے نتیجے میں آپ جب بھی اسے دیکھیں گے تو وہ لکھنے کی حالت کے اندر بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، اس کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کسی کا ہے جس سے وہ لکھ رہا ہے، تو یہ شکل پختہ ہو جاتی ہے۔ کوئی درس و تدریس کر رہا ہے، اس کے وہ پڑھنے پڑھانے کی حالت کی تصویر اس کے دماغ میں بنی، اس کے نفس میں پیوست ہوئی، اور نہ صرف وہ بلکہ جو لوگ بھی اس کی اس کیفیت کو یا تصویر کو دیکھ رہے ہیں، وہ تصویر بھی ان کے دماغ کے اندر منقش ہو گئی، اس آدمی کے ساتھ وہ چپک گئی۔ ایک کاشتکار ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، تو اس کے کاشتکاری کے اس عمل کی، کسان کی اس حالت اور حیت کی ایک تصویر آپ کے دماغ میں بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو حیت نفسانی بھی کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو پختہ ارادے سے ہوں، اور ان اعمال کے نتیجے میں جو اخلاق، ملکات یا حیات نفسانیہ بنتی ہیں، اس کا اصل مرکز اور منبع انسان کا نفس ناطقہ ہوتا ہے۔ اور وہ منبع کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ پچھلے باب میں بات آ گئی کہ وہ خیالات کے 5 ابتدائی خیالات کے 5 ذریعے ہیں۔ جیسی جبلت ہوتی ہے ویسے خیالات آتے ہیں، وہی خیالات اس نفس ناطقہ میں عمل پر اکساتے ہیں۔ عمل کی وہ تصویر کا جب ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ عمل کر گزرتا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا شاہ صاحب نے، انبعاث، عمل کا پھوٹنا، عمل کا سامنے آنا۔ انسانی نفس سے عمل کا پھوٹنا اس کے نفس ناطقہ سے، اور یہ پھوٹنے کا عمل، انبعاث کا عمل، خیالات کے مجموعے سے ایک خاص شکل و صورت میں اس کے نفس کے اندر آیا، اور وہاں سے کیا ہے، ظاہر ہوا اس کے اعضاء کے ذریعے سے۔
پہلا عمل خیال اور خیالات کے تسلسل اور اس کی جو چین بنی تھی اس کے دماغ میں، اور اس کے نتیجے میں نفس نے وہ عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور وہ عمل کر گزرا۔ مثلا نماز کا خیال آیا اور نماز کے اس خیال نے اس کے نفس پہ خیالات نماز کی ہیئت کی تصویر منقش کی اور نفس نے ابھارا اعضاء کو کہ اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو۔ اب اس نے یہ عمل کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے جب فارغ ہو گیا، عمل مکمل ہو گیا، تو یہ عمل فنا نہیں ہوا۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جب تصویر مکمل ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو آپ مکمل کر چکے ہیں یہ واپس لوٹتا ہے، تعود، واپس لوٹتا ہے اسی نفس کی طرف۔ جیسے یہاں نفس سے نکلا تھا، روح سے نکلا تھا، ایسے ہی عمل مکمل ہونے کے بعد واپس آ کر اس کی وہی تصویر واپس آ کر آپ کے نفس ناطقہ کے اندر دوبارہ لوٹتی ہے، اسی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ جتنے آپ اعمال کرتے ہیں وہ فنا نہیں ہو جاتے۔ اعضاء کے عمل کے تکمیل کے بعد اس کی تصویر، اس کی لذت، مثلا نماز پڑھنے سے خاص لذت، ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور وہ کیفیت، وہ لذت آپ کے نفس میں محفوظ رہتی ہے۔ آپ بہت دیر تک کوئی اچھا عمل لذت والا کیا ہو تو وہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچاتی رہتی ہے، آپ اس کے تصور میں کھوئے رہتے ہیں کہ آپ نے مٹھائی کھائی تھی تو مٹھائی کی لذت بہت دیر تک انسان کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے، تو کہاں سے آئی؟ اگر عمل فنا ہو گیا، جو آپ نے عمل کیا تھا وہ فنا ہو گیا، تو یہ بعد میں اس کی لذت یا اس کی تکلیف، تو ایسا عمل ہوا جس سے تکلیف ہوئی تو اس کی تکلیف کی تصویر آپ کے دماغ میں کہاں سے آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عمل دوبارہ لوٹ کر نفس پر اثر انداز ہوتا ہے یا لفظ میں محفوظ ہوتا ہے۔ ثم تعود الیہ، واپس لوٹتا ہے۔ اور تیسرا عمل ثم تتشبث بذیلھا، پھر اس نفس ناطقہ کے دامن کے ساتھ چپک جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ تتشبث بذیلھا، ذیل دامن کو کہتے ہیں، جیسے کسی کو کرتا پکڑ لے، ذیل دامن، تو اسی نفس کے ساتھ وہ عمل کی وہ تصویر آ کر دوبارہ پختہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے کسی وقت میں 24 گھنٹے میں اس عمل کی خواہش یا خیال دوبارہ آتا ہے۔ نماز پڑھی تھی، اگلے مرحلے میں پھر آپ کو خیال آیا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے، کل میں نے پڑھی تھی، اس سے ایک خاص لذت حاصل ہوئی۔ کوئی ایسا عمل کیا تھا تو اگلے دن پھر خیال آتا ہے، یا کچھ عرصے کے بعد خیال، یہ خیال کہاں سے آیا؟ حالانکہ نہ باہر میں کہیں تھا نہ کہیں اور ادھر ادھر تھا، یہ دوبارہ جو خیال آیا ہے یہ پہلے عمل کی تصویر محفوظ تھی، اس نے اس خیال کو دوبارہ پش کیا اور پھر آپ اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو گئے، آپ نے وہ عمل اپنے ارادے سے دوبارہ کیا۔ تو عمل کا پھوٹنا، واپس لوٹنا اور اس نفس کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جانا، ایک تو یہ ریکارڈ ہونے کا عمل، اور صرف یہی نہیں، چوتھی چیز وتحصى علیہا، یہی انسانی نفس اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا اصل مرکز اور منبع تو آسمانوں میں ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی بات یاد رکھیں کہ یہاں یہ جو وجود خارجی آپ کا ہے، یہاں اس دنیا میں وجود دنیاوی، اس وجود سے پہلے اس کا ایک وجود مثالی تھا، اور اس وجود مثالی سے پہلے ایک وجود ملکی اور روحی تھا، جہاں الست بربکم قالوا بلا کے ذریعے سے آپ کی روح نے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ تو اس نفس ناطقہ کا، اس جو آپ
کی اصل روح یا نفس یا آپ کی ماسٹر کاپی جو وہاں یعنی بالا اعلیٰ میں محفوظ ہے، اس کا اس کے ساتھ ایک لنک ہے۔ اس کمپیوٹر میں آپ کی تصویر کوئی عمل کرتے ہیں اور آپ اس کی تصویر اس کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، آپ کی یہ تصویر ریکارڈ ہو گئی آپ کے اس کے ڈیٹا بیس میں، لیکن یہ کسی نہ کسی سرور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی تصویر اس کے اندر آتی ہے اس موبائل میں، تو سرور میں بھی فوراً آٹومیٹکلی کیا ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر آج آپ اپنی تصویروں کو، اپنے اعمال کو، اپنی آڈیو، اپنی ویڈیو، اپنی تمام چیزوں کو جیسے اپنے موبائل میں، اپنے کمپیوٹر میں آپ محفوظ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈیٹا جو ہے جو آسمانوں میں سرور خلا کے اندر ہے اس کے اندر محفوظ ہے، یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نظام بنایا ہے کہ دن بھر کی ساری تصویریں جیسے آپ کے نفس میں آتی ہیں، تو آپ کے یہ کندھے میں بیٹھے ہوئے دونوں منکر نکیر صبح سے شام تک اور رات سے شام سے صبح تک یہ پورا ڈیٹا لے کر یہاں سے وہاں پہنچا رہے ہیں اور وہاں محفوظ ہو رہا ہے، اس جگہ پر بھی محفوظ، آپ کے اس نفس ناطقہ میں بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کا ربط اور تعلق وہاں ہے، تو یہ پوری تصویر وہاں بھی محفوظ ہو رہی، اس کو کہتے ہیں احصاء۔ تو خیال، اعمال، اخلاق، اور پھر یہاں سے آگے گزرتے ہوئے جو مرکزی نظام تمام انسانوں کا جہاں ڈیٹا بیس موجود ہے وہاں یہ محفوظ ہو جاتا ہے، جس کو کہا لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کہا گیا کہ ہر انسان کا تمام دنیا بھر کے تمام اعمال جو ہیں وہ وہاں اس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے تو آپ نے علماء سے سنا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا اور آگے اوپر تک پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ جب وہاں پہنچا میں تو قلم کے چلنے کی، قلم کی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کی آوازیں میرے کان میں پڑی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ لوح محفوظ میں مسلسل لکھائی ہو رہی ہے کہ جو کچھ دنیا میں تمام کام ہو رہے ہیں، انسان کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا وہاں ریکارڈ ہو رہا۔ تصریف الاقلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا کہ قلموں کی چلنے کی، جو گھسنے کی آواز، تحریر ہونے کی، ڈیٹا محفوظ کرنے کی، ریکارڈ کرنے کی، وہ میں نے سنائی دی مجھے وہاں۔ تو یہ 4 دائرے ہیں۔ انسان جب پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس ناطقہ سے عمل پھوٹتا ہے، واپس لوٹتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے اس بڑے مین سرور کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اعمال کی اور اخلاق دونوں کی حفاظت، ان کا ریکارڈ اور ڈیٹا محفوظ کرنے کا عمل۔ تو عمل فنا نہیں ہوا۔ آج اگر آپ انسان کے عمل کر لینے کے بعد کسی کمرے میں 2-2.5 گھنٹے کے بعد جائیں اور آپ کے پاس ایسے آلات موجود ہوں کہ آپ اس کو ریکارڈ کر سکیں، فضا میں جو آوازیں آپ کی بکھری ہوئی ہیں، تو اللہ پاک کے پاس کتنے بڑے ریکارڈر ہوں گے، ہاں جی، اس کے پاس پورا ڈیٹا محفوظ نہ ہو۔ ان چاروں کو شاہ صاحب نے اس باب میں سمجھایا۔ عمل انبعاث، اب ترتیب وار چاروں کی بحث کر رہے ہیں کہ عمل پھوٹنے کا جو عمل ہے یہ کیسے ہے۔ عمل انبعاث منہا، انسان کے نفس ناطقہ سے عمل کے پھوٹنے کا عمل، یہ پھوٹنا کیسے ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں تم ابھی پیچھے پڑ چکے ہو، پچھلے ابواب کی ساری ابحاث یاد رکھو، تم پیچھے یہ بات جان چکے ہو کہ انسان کی ملکیت اور بہیمیت اور ان دونوں کے تجاذب یا تصالح کے اجتماع کی بنیاد پر انسانوں کی سینکڑوں اقسام، ہزاروں قسمیں ہیں، جن میں مین قسمیں 8 تھیں، اور اس کے ذیل اور ضمن میں کیا ہے ہزاروں لاکھوں قسمیں، کروڑوں قسمیں۔ یہ بات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جب یہ بات
پیچھے آ چکی ہے. تو لکل قسم حکمن، ہر قسم کے لیے کیا ہے؟ ایک حکم. ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ، اس کے تجاذب یا تصالح کی معیار یا مقدار کے مطابق جو قسم بھی انسانوں کی آئے گی، 8 قسمیں تو ضرور ہی آپ نے سامنے آ گئی، ان 8 میں سے مثلاً ہر قسم یا ان کی ذیلی اقسام میں سے ہر قسم کا اپنا ایک حکم. ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے جو قسم وجود میں آتی ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ جو قسم وجود میں آئی اور عمل پر انسان کو ابھارنے کا ذریعہ بنی، اسے کیا کہتے ہیں؟ جبلت. اور یہ اسباب میں سب سے بڑا سبب. تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ جب تم نے پہچان لیا کہ انسان کی جبلت کس قسم کی ہے، تو ہر قسم کا اپنا حکم ہے. اس جبلت کے مطابق خیال آئے گا، خیالات کے مجموعے سے اعمال آئیں گے. تو یہ اعمال کی پیدائش خیالات کے وجود میں آنے سے ہوتی ہے. ایسے ہی وغلبۃ المزاج الطبیعی، مزاج طبیعی کا غلبہ یہ بھی دوسرا سبب تھا پیچھے خیالات کے وجود میں لانے کا. والانسباغ من الملائکۃ والشیاطین، ایسے ہی وہاں چوتھا اور 5واں سبب فرشتوں کی جانب سے آنے والا خیال یا شیطانوں کی جانب سے آنے والا خیال. ونحو ذالک، یہ اسی طریقے سے جو گرد و پیش کی عادات یا نظام یا جن سے انسان مانوس ہے، ان اسباب کے نتیجے میں اعمال ٹوٹتے ہیں. لا تکون الا حسب ما تعطیہ الجبلہ، یہ سب کے سب مل کر جبلت کے اعتبار سے خیالات کو پیدا کرتے ہیں اور جبلت کے اعتبار سے اعمال ٹوٹتے ہیں. جس کی بہیمیت غالب اور شدید ہوتی ہے تو اس میں بہیمیت سے متعلق اعمال اور اخلاق ظاہر ہوتی ہے. جو شیر دل ہے، کاغذی شیر کی بات نہیں ہو رہی، مضبوط دل ہے، شیر کی طرح کا ہے، تو اس کے اعمال بھی اور اس کے خیال بھی اسی طرح بہادری اور دلیری لیے ہوئے ہوں. وہ بزدلی والا عمل قبول نہیں کرے گا، وہ نیچے گر کر کوئی گندا اور فرسودہ عمل نہیں کرے گا، بلندی نفس ہو. شیر شکار کرتا ہے اور شکار کو چھوڑ بھی دیتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے یہ شکار بھاگ کر کہاں جائے گا، دوڑ لگائے گا. تو میرے پاس طاقت اور قوت ہے کہ میں جب چاہوں دوبارہ اس کو دبوچ لوں. لیکن کسی کمزور جانور کے قبضے میں کوئی چیز آ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں، اسے پتا چھوٹ گیا تو دوبارہ. ابھی بچوں قبضے میں آیا ہے تو اس کو پکڑے رکھو. دونوں کی جبلت میں کیا ہوگا؟ فرق. تو جو شیر دل ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، اس کے اعمال اور اس کے اخلاق اور طرف ہے. اور جس کی بہیمیت بیچارے کی کمزور ہے، اس کے اعمال اور اس کے اخلاق اور. پھر مزاج ایک طرح کا ہے، ایک طرح کے اثرات ہوں. جو گوشت خور جانور یا انسان ان کے مزاج کی حالت اور ہے. جو بیچارے دال پینے والے یا صرف سبزیاں کھانے والے ان کا مزاج اور. دونوں کے مزاج میں کھانے پینے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خیالات، اعمال اور اخلاق بدلتے رہیں. وَتَحْصُلُ فِيهِ الْمُنَاسِبَةُ، جبلت اور اس کے اعمال میں ایک مناسبت ہوگی. انسانوں کا مشاہدہ کرو، مطالعہ کرو، ان کے اعمال اور اخلاق دیکھو، تو انہی سے ان کی جبلت کا پتہ چل جائے گا کہ جبلت کیسی ہے. دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا کسی چیز کا تحلیل و تجزیہ کرنے کے. ڈیٹا جمع کرو اور اس کے کلی اصول کی طرف چلے جاؤ، یا موضوعی علم آپ کے پاس ہو اور اس کے نتیجے میں اس کی تفصیلات معلوم کر لو. اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں کسی چیز کی معلوم کرنے کا. اب لوگ پوچھتے ہیں ہماری جبلت کیا ہے؟
تو بھائی اگر جبلت ویسے نہیں ڈائریکٹ معلوم، اور ظاہر ہے کہ یہ اسی کو معلوم ہوگی جو جبلت اعلیٰ رکھتا ہوگا، ایسے نہیں معلوم تو اپنے اعمال کا جائزہ لے لو کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اعمال سے پتہ چل جائے گا کہ اعمال کمزوری کے ہیں، بزدلی کے ہیں، پھسپھسے ہیں، ناقص ہیں۔ جبلت بھی بیچاری ایسی ہے، اعمال اچھے ہیں، مضبوط ہیں، فیصلہ کر لیا، اس فیصلے سے وہ منحرف نہیں ہو رہا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو پتہ چل گیا کہ جبلت مضبوط ہے۔ فَلِذَلِكَ كَانَ الْمَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِ النَّفْسِ بِوَسْطٍ أَوْ بِغَيْرِ وَسْطٍ، اس لیے یہ نفس ناطقہ کے اصل کا مرجع ہے انسان کے اعمال، چاہے واسطے سے ہوں یا بغیر واسطے سے، جبلت کا واسطے سے ہو یا مزاج طبیعی شیطانی یا گرد و پیش کے ماحول۔ یاد رکھو جبلت کمزور ہے تو گرد و پیش کا ماحول بھی صرف خیالات کی تمنائیں اور آرزویں پیدا کر سکتا ہے، مزاج کا کھانا پینا بھی ایک حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جی جبلت کمزور ہے تو جتنا مرضی اس کو کھلا پلا دو تو موٹا تازہ ہونے کے باوجود بھی بزدل کا بزدل رہے گا، جائے ذرا جسم پھیل کر بلیرو کی طرح بن جائے گا، باقی اندر تو ویسا کا ویسا ہی ہوگا۔ کانہم خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں سجائی ہوئی، قرآن نے بڑی اچھی مثال دی، خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، منافق مسلمانوں کی مثال دی ہے نا، اور وہ منافق وہی ہیں جو بیچارے پھسپھسے اور کمزور سے ہیں، ادھر گئے تو ادھر اور ادھر آئے تو ادھر، ادھر گئے تو ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں جی ادھر آئے تو پھر پکی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جبلت کے نقص ہے، ان کی کمزوری ہے کہ اپنی بات پر قائم نہیں ہے، دلیری نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی کہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے وہاں کیا کہا تھا، یخادعون اللہ، اپنے خیال کے مطابق تو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسہم، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ کسی جگہ پر ان کا نفس ٹک ہی نہیں رہا ہے، ادھر یا ادھر ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ تو جو ڈھلمل یقین ہے وہ بیچارہ انقلاب کیا برپا کرے گا یا نظریہ کیا بنائے گا؟ نظریہ تو وہی بنائے گا جس کے اندر استقامت، اپنے نظریے پر، اپنے فیصلے پر، اپنے ڈیسیژن پر۔ تو چاہے اسباب کے واسطے سے جبلت کام کرے یا بغیر واسطے، اسباب میں مزاج طبیعی ہے، یا اسی طریقے سے کیا ہے دوسرے جو اسباب بیان کیے گئے تھے، گرد و پیش کا ماحول ہے، رسومات ہے، اسی طریقے سے کیا ہے شیطانی اثر یا ملکی خیال ہے۔ ملکی خیال دماغ میں آیا لیکن جبلت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو خیال آنے کے باوجود بھی کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، کمزور اور ناقص اور ادھورا رہے۔ تو اصل چیز انسان کے اعمال کے پھوٹنے کا سبب اس کی جبلت اور جبلت سے پیدا ہونے والے خیالات۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک مثال دے کر بات سمجھائی ہے پیدائش کی، اعمال کی پیدائش کی۔ شاہ صاحب نے کہا ذرا تم اپنے گرد و پیش میں دیکھو، الست تری المخنث، کیا تو نے المخنث نہیں دیکھا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو، یخلق فی اول عمرہ علی مزاج رقیق، وہ اپنی ابتدائی پیدائشی طور پر بڑے کمزور مزاج پر پیدا ہوتا ہے، نہ مردانہ مزاج ہے اور نہ زنانہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک سمجھدار عارف جو انسانوں کا مطالعہ کرنے والا ہے وہ بچپن سے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ جو مزاج ناقص مزاج پر پیدا ہوا ہے، یہ اگر جوان بنا بھی، جوانی کی حد کو پہنچا بھی، تو وجب ان یعتاد بعادات النساء، یہ عورتوں کی طرح بٹکے گا، ویتزیع بزیہن، اور چونکہ ناقص اور کمزور مزاج پر پیدا ہوا ہے تو یہ لباس اور وضع بھی عورتوں کی طرح بنائے گا، وینتحل رسومہن، اور یہ اپنے آپ کو انہی عورتوں کی چال ڈھال، رسومات اور طور طریقے کی طرف منسوب کرے گا۔
اپنے آپ کو لڑکی کہے گا کیونکہ مزاج میں نقص ہے، کمزوری۔ وَكَذَلِكَ يُدْرِكُ الطَّبِيبُ أَنَّ الطِّفْلَ إِنْ شَبَّ عَلَى مِزَاجِهِ، بچہ پیدا ہوتا ہے 9 پاؤنڈ کا ہے، 10 پاؤنڈ کا ہے، اچھا بھاری بھرکم ہے، تو ڈاکٹر دیکھ کر کہے گا کہ یہ بچہ اگر اسی مزاج پر اور اسی ماحول میں پرورش پا کر جوان ہوا، اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی، لم یفجع عارض، کوئی عارضہ لاحق نہ ہوا، تو کانا قویا فارحا، یہ بڑا دبنگ قسم کا، بڑے ڈیل ڈول والا، بڑا مضبوط قسم کا کیا ہے بچہ پیدا ہوگا۔ اور بیچارہ اگر پیدا ہوتے ہی 2-3 پاؤنڈ کا ہے، کمزور ہے، اس کو کسی کیا ہے آکسیجن کے دینے کے لیے رکھنا پڑا ہے، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی اگر یہ اسی حالت میں جوان ہوا اور اس کو کوئی اور ایسی کیفیت نہ ہوئی کہ جس کے نتیجے میں اس کی یہ کمزوری دور ہو، تو ضعیفا ضارعا، یہ بڑا ہی کمزور اور بہت ہی تھکا ہارا ہوگا۔ جیسے یہ ڈاکٹر اور طبیب اس کی جبلت، اس کی ساخت کو بچپن سے ہی معلوم کر کے کہتا ہے جی کہ اس کے مزاج، اس کی جبلت کمزور ہے یا طاقتور ہے، جسمانی ساخت صحت مند ہوگی یا بیماریوں پر مشتمل رہے گی وغیرہ وغیرہ، جیسے وہ فیصلہ کر لیتا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی جبلت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان مخنث بن کر پیدا ہوا ہے، عورت بن کر پیدا ہوا ہے، مرد بن کر پیدا ہوا ہے، یا مرد ہے عورتوں کی طرح کا یا عورت ہے مردوں کی طرح۔ عورتیں بھی تو ہوتی ہیں، بظاہر عورتیں ہوتی ہیں لیکن دلیر اور بہادر، نہ ڈرنے والی، طاقتور، جبلت اس کی کیا ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے۔ مریم پیدا ہوئی تو مردانہ طاقت، مردانہ صلاحیتوں کی حامل ہے عورت، دلیر ہے، بہادر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل مرد بہت سے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل چند ہی عورتیں ہیں۔ مریم ہے، عائشہ ہے، 2-3 عورتوں کے نام، آسیہ ہے فرعون کی بیوی، 3-4 عورتوں کے، بخاری کی روایت ہے 3-4 عورتوں کے نام حضور نے لیے کہ یہ مردوں کی طرح کی کامل عورتیں۔ ایک طرف فرعون اور اس کا پورا لاؤ لشکر، اس کی شہنشاہیت اور اس کا سب کچھ، اور اس کے گھر میں رہتی ہوئی وہ آسیہ دلیری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے اور اس پر پختگی کے ساتھ قائم، اس کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ بہادری اور دلیری کے ساتھ کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ ہے، ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت، عورت، لیکن سینکڑوں ہزاروں صحابہ کی کیا ہے استاد، علم منتقل کرتی ہیں، لیڈر ہے۔ جنگ جمل میں صحابہ کی پوری فوج کی قیادت اور لیڈرشپ ان کے پاس، نصابۃ العرب، تمام عرب کے تمام حسب و نسب کا تمام ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، سیاست دان ہے، عقل و شعور کے اعتبار سے بہت اونچے درجے پر ہے، بہادر اور دلیر ہے، فیصلہ سازی جو فیصلہ کر لیتی ہیں اس پر قائم۔ یہی حال مریم کا۔ حضور نے فرمایا مرد تو بہت کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں چند ہی کامل عورتیں۔ تو جبلت کی ساخت کی بنیاد پر ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اعمال کی پیدائش ان خیالات، جو خیالات ان 5 اسباب سے وجود میں آتے ہیں، یا جبلت کی جس قسم کے تحت، اس کی بنیاد پر انسان کے اعمال و اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہی تھی کہ یہ عمل جو ان خیالات کے مجموعے سے نفس نے اپنے ارادے سے کیا، عزم سے کیا، ارادے سے کیا، تو عمل مکمل ہونے کے بعد فنا نہیں ہو گیا، بلکہ عمل عود علیہا، دوبارہ لوٹ کر آیا۔ تو فَلِأَنَّ الْإِنسان، شاہ صاحب اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ عود کا کیا مطلب، لوٹنے کا کیا عمل۔ فَلِأَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا عَمِلَ عَمْلًا، انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، فَأَكْثَرَ مِنْهُ، اور بار بار وہ عمل دہرائے، تو اعتادتہ النفس، انسانی نفس کو اس عمل کی عادت ہو جاتی، اتنی عادت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔
عادت کیوں ہوئی؟ اگر عمل ہونے کے بعد عمل فنا ہو گیا تھا اور دوبارہ جب وہ کر رہا ہے تو دوبارہ خیالات کے اسی سائیکل جہاں سے وہ انبعاث ہوا تھا اسی کی بنیاد پر دوبارہ ہوا ہے، تو پھر تو عادت نہیں ہونی چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے عمل کی تصویر اس کے نفس میں محفوظ تھی، اس کے نتیجے میں اس کو ایک تجربہ اور ایک مہارت جو حاصل ہوئی تھی وہ محفوظ تھی۔ دوسری دفعہ اس نے عمل کیا تو یہ عمل اس نے آ کر پہلے والے عمل کے ساتھ جڑ کر پختگی کا ایک درجہ طے کر، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ کیا، پانچویں دفعہ کیا، جتنی دفعہ کرتا جا رہا ہے اتنی اس کی مہارت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی عادت پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جتنی عادت پختہ ہوگی تو سہول صدورہ منہا، تو اس کام کو کرنا اس کے لیے اتنا ہی کیا ہوگا، آسان ہوتا جائے گا۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی دفعہ وہ کام کیا تھا اور اس وقت جو مشکل پیش آئی تھی تو ہر دفعہ میں عمل کرتے وقت وہ مشکل اس کو پیش آنی چاہیے، اور اگر وہ عمل مشکل پیش نہیں آ رہی، ہر گزرتے عمل کے ساتھ اس کے اندر اس کام کو کرنے میں اس کو مزید سہولت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اعمال واپس لوٹ کر نفس میں محفوظ ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان کے اندر کسی عمل کو بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے تو اس کو اس عمل کرنے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک استاد لیکچر دے رہا ہے، اب 10 دفعہ پڑھا چکا ہے تو زیادہ اس کو مطالعے کی اب ضرورت، بلکہ منہ زبانی اس کو سارا لیکچر یاد ہوتا ہے، تو وہ کسی تیاری کے بغیر بھی اگر اس کو کہا جائے تو اسی وقت کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے۔ وَتَجَشُّمِ دَاعِيَةٍ، کسی نئے داعیہ کے پیدا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ دوبارہ خیالات کا وہ سائیکل بنے اور پھر نفس کو اس حالت سے گزرنا پڑے اور ان مشکلات سے گزر کر نفس جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے انسان مجبور ہو، ایسا نہیں۔ فلا جرم، تو اب کوئی شک کی بات نہیں رہ گئی کہ ان النفس تأثرت منہ، کہ انسانی نفس اس ایک دفعہ کے عمل سے متاثر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل لوٹ کر دوبارہ اس کے نفس پر آیا ہے، تبھی تو اس نے اثر لیا۔ اور وقبلت لونہ، اور اس نے اس کا رنگ قبول کر لیا، لونہ، ولا جرم، اور کوئی شک کی بات نہیں اس بات میں کہ ان لکل عمل من تلک الاعمال المتجانسہ مدخلا فی ذلک التأثر، وہ جو عادت بنی، وہ جو نفس اس کام سے متاثر ہوا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر عمل نے اس کے اس نفس کے تاثر کے اندر ایک خاص رنگ بھرا ہے۔ ایک خطیب، ایک مقرر ہر دفعہ اپنی وہی بات بیان کرتا ہے، لیکن جب بھی اگلی دفعہ بیان کرتا ہے تو ایک نیا رنگ ضرور ہوتا ہے۔ ایک انجینئر ایک بلڈنگ کا نقشہ جتنی دفعہ بھی بناتا ہے مختلف بلڈنگوں کا، اس کا تجربہ اور مشاہدہ اور اس کے تاثرات کا رنگ، ایک نیا تجربہ اس کے پاس آتا ہے، اس کے رنگ سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مریض دیکھتا ہے، جتنے مریض دیکھے ہوئے ہوں اتنا ہی اس کا کیا تجربہ اور مہارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک وکیل نے جتنے مقدمے لڑے ہوں تو اتنے ہی کیا ہے اس کے اندر قانونی مہارت کا تجربہ اور مشاہدہ اس کے پاس آتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ کتنا ہی باریک سا کیوں نہ ہو، ہر عمل اپنا ایک اثر اور رنگ چھوڑ کر جاتا ہے نفس پر، وَإِن دَقَّ وَخَفِيَ مَكَانُهُ، کتنا ہی دقیق اور باریک کیوں نہ ہو، لیکن ایک محقق آدمی تحقیق اور تجزیہ کرے تو اس کی زندگی میں مثلا اگر اس نے 100 دفعہ وہ عمل کیا ہے تو اس عمل سے جو اس کے نفس کے اندر رنگ یا مہارت پیدا ہوئی ہے تو وہ ان تمام 100 ڈاٹس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے کون کون سے وہ اعمال تھے جس نے اس کی اس خلق کے اندر رنگ بھرا۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ، شاہ صاحب نے پہلے یہ عقلی دلیل دی اور اب حدیث کی طرف بتایا کہ حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی دلوں پر فتنے آتے ہیں ایسے کل حسیری عودن عودن، جیسے چٹائی بنتے تھے پرانے زمانے میں کھجوروں سے، تو چٹائی ایک تن کا ایک پتا جوڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر جیسے یہ تہ بتہ چٹائی بنتے وقت کھجور کے پتے جڑتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی دل پر فتنوں کا بھی جال، فتنوں یا آزمائشوں کا بھی جتنی دفعہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی آزمایا جاتا ہے انسان، اتنے ہی تجربے اور مہارت کی بنتی چلی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب فتنے آتے ہیں یعنی آزمائش آتی ہے تو فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، جس دل نے وہ فتنے کا پانی پی لیا، آزمائش آئی اور اس آزمائش میں اس فتنے کا پانی پی لیا، أُشْرِبَهَا یعنی دل نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، اس فتنے میں مبتلا ہونے کا ارادہ کر لیا، تو اس کے دل کے اندر حضور نے فرمایا نُکِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، ایک کالا سیاہ نقطہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اور وَأَيُّ قَلْبٍ، جس دل نے اس فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا جس نے اس کا انکار کر دیا، تو فتنہ تھا، تو جس دل نے اس فتنے کا پانی پی لیا تو دلوں پر سیاہ نقطے لگ گئے۔ اور من ان کا رہا، جس نے اس فتنے کا انکار کر دیا، یہ سامراجی فتنہ ہے، یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، تو جس نے بھی اس فتنے کا انکار کیا نُکِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اس کے قلب میں ضرور ایک سفید نقطہ لگ گیا، روشن نقطہ لگ گیا، حتیٰ تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس 30-40 سالہ دور میں جب فتنہ عروج پر تھا تو 2 دل بن گئے، ایک ایسا دل جو صاف ستھرا ابیض مثل الصفا، جیسے صاف چٹیل پتھر ہوتا ہے، فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب فتنوں کا مقابلہ کرنے، سامراجی فتنوں کا مقابلہ کرنے، سامراجی نظریات کا مقابلہ کرنے کی عادت مسلسل انکار کرنے کے نتیجے میں پختہ ہو گئی، تو اب دنیا کا کوئی فتنہ بھی آئے تو فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے اب کوئی فتنہ بھی اس کو نقصان، کیوں کہ وہ سفید عمل اس مزاحمت کے نتیجے میں اس کا دل سفید چکنے پتھر کی طرح ہو گیا، اب اس چکنے پتھر پر جو فتنہ بھی آتا ہے پھسل کر ادھر چلا جاتا ہے، جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی تو جذب کرے گا نا، اور اگر چکنا سفید ہوگا، سفید پتھر جو سنگ مرمر ہوتا ہے اور وہ چمکدار بھی ہو جائے، اس پر پانی گراؤ، تیل گراؤ، کوئی بھی چیز گراؤ، وہ پھسل کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے، اس کے اندر جذب نہیں۔ جتنا اعلیٰ زیارت کا پتھر ہوگا اتنا ہی ٹھوس ہوگا، اتنا ہی وہ کسی بھی چیز کو جذب نہیں کرے گا، املس سفید وہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اور والآخر، اور جس نے ایک دفعہ فتنے کا پانی پی لیا اور نقطہ سیاہ لگ گیا، اگلا عمل میں پھر اس نے اگلے فتنے کا پانی پی لیا، تو وہ ہوتے 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 اتنا کالا ہو گیا، 40 سالوں میں فتنہ جہاد افغانستان کا پانی پی پی کر اتنا کالا ہو گیا، اسود مربات کلکوزی مجخین، پیچھے یہ حدیث لائے تھے، وہاں بتلایا تھا جیسے الٹی ہانڈی ہوتی ہے، ہانڈی کے نیچے آگ جلاتے ہو نا، جب آگ جلتی ہے اور خاص طور پر لکڑیاں کسی زمانے میں جلتی تھی تو لکڑیوں کی آگ ساتھ لگ کر وہ بالکل سیاہ ہانڈی، نچلا حصہ پیندا اس کا، اور سیاہی اس کے ساتھ تہ بتہ جم جاتی ہے، تو جب ہانڈی کو الٹی کرو تو اس کے اوپر پوری سیاہی کی بہت ساری تہیں موجود ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اسود
مرباد مجخین، الٹی کالی ہانڈی، تو وہ کالی ہانڈی بن جاتا ہے کیونکہ فتنوں کا پانی اس نے پیا۔ اس ہنڈیا نے بھی اس آگ کی، ہر دفعہ کی آگ کی تاثیر کو جذب کیا، تبھی تو اندر کھانا پکا۔ جیسے اس کی تاثیر وہاں تک گئی، ایسے اس کی دل نے بھی وہ ہر فتنے کا پانی پیا۔ ڈالر آئے وہ بھی لے لیے، ریال آئے وہ لے لیے، پاکستان سے پیسے روپے ملے وہ لے لیے، اور پھر جس نے بھی یہ سارا کام کیا ڈالروں کی برسات میں، ان تمام نے ان تمام فتنوں میں مبتلا ہوئے جو سامراج نے یہاں پیدا کیا۔ کیونکہ ایک دفعہ لقمہ حرام چلا گیا تو اس لقمہ حرام نے اگلے لقمہ حرام کے لیے کیا ہے، خیال پیدا کیا، اور نیکی کے نام پر، کسی نے پیری مریدی کے نام پر، کسی نے علم اور فتوے اور افتاء کے نام پر، تو کسی نے سیاست کے نام پر، تو کسی نے فوج اور عسکریت پسندی کے نام پر، تو کسی نے کسی اور عنوان مختلف۔ ایسے کالی سیاہ ہو گیا کہ لا یعرف معروفا، اس کو اب معروف اور نیکی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس کے سامنے اچھائی اور نیکی کی بات کرو تو اس کو پہچان ہی نہیں آتی، کالا جو ہو گیا۔ اور ولا ینکر منکرا، کسی منکر اور گناہ کے کام کو وہ گناہ کا کام ہی نہیں سمجھتا۔ الا ما اشرب من ہواہ، حضور نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جو اس کے نفس نے پانی پی لیا ہے، اس خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو خواہشات کے پیچھے، جو خواہشات چاہ رہی ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ ایک دفعہ فتنے کا پانی پی لینا یہ کیا ہے، اگلے پورے تسلسل کو قائم کرتا ہے۔ یہ عود یعنی عمل دوبارہ واپس آ کر اس نفس کے ساتھ، نفس ناطقہ کے ساتھ، نفس اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرے عمل کی ایک اور بات، وَأَمَّا التَّشَبُّثُ بِذَيْلِهَا، اس عمل کا واپس آ کر اس نفس ناطقہ کے دامن کے ساتھ، دامن کو پکڑ لینا اور اس کے ساتھ جڑ جانا، پیوست ہو جانا، لاحق ہو جانا، چپک جانا، یہ کیسے ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو دیکھو ذرا غور و فکر کرو کہ انسانی روح جب پیدا ہوتی ہے نا، بچپن میں انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو بڑا صاف ستھرا دل لے کر آتا ہے، تو خلقو ہیولانیہ، ایک ایسے تشخص اور ہیولے کی شکل میں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی اچھا یا برا کوئی رنگ نہیں ہوتا، بالکل سادہ صاف فطرت لے کر آتا ہے۔ فَلِأَنَّ النَّفْسَ فِي أَنْبَرِهَا تُخْلَقُ هَيُّلَانِيَةً فَارِغَةً عَنْ جَمِيعِ مَا تَنْسَبِغُ بِهِ، ہر رنگدار چیز جس سے اس کو رنگ ہونا، رنگین ہونا چاہیے، وہ بچے کا جو دل ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا، صاف ستھری تختی ہوتی ہے، کسی چیز میں رنگین، بالغ ہونے تک اس کے نفس کی حالت ایسی ہوتی ہے، کیونکہ بلوغ سے پہلے اس کا ارادہ اور عزم نہیں ہوتا، وہ اماں کی وجہ سے کر رہا ہے یا ابا کی وجہ سے کر رہا ہے یا استاد کی وجہ سے کر رہا ہے یا گرد و پیش کے ماحول کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کا اپنا عزم اور ارادہ نہیں ہے، اس لیے بالغ ہونے سے پہلے اس کے اوپر کوئی حکم بھی لاگو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک اس کا صاف ستھرا دل ہے، اپنا ارادہ اور عزم اس کے اندر داخل نہیں۔ بالغ ہونے کا مطلب ہی یہ کہ اب اس کے ارادے اور عزم کا عمل دخل شروع ہو گیا، جب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچتا ہے کہ اب اس کا نفس صرف ہیولانیہ یعنی فارغ بغیر کسی رنگ کے نہیں، اب اس کے اپنے ارادے کا عمل دخل بھی ہو گیا شروع۔ تو جیسے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ عمل کرتا ہے تو رنگین ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس تشبث کو شاہ صاحب نے بہت اہم طریقے سے سمجھایا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، جب پہلی مرتبہ اس کے دماغ میں خیال آیا، اس کی جبلت کی بنیاد پر، اس کے مزاج کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے خیال آیا، اس خیال کے نتیجے میں اس نے ارادہ باندھا، ارادے کے نتیجے میں وہ عمل وجود میں آیا۔ عمل پیچھے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جب عمل انسان کر گزرتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر نفس انسانی پر ایک رنگ چھوڑتا ہے، کالا نقطہ یا سفید نقطہ لگاتا ہے۔ اب تشبث کیا ہے؟
تشبث یہ ہے کہ یہ جو پہلے عمل نے ایک رنگ چھوڑا تھا، یہ جب پیوست ہو کر دامن کے ساتھ بڑھتا ہے تو یہ اسی عمل کو دوبارہ دہرانے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ابھارتا ہے، یہ خیال، یہ لذت، یہ اچھائی یا برائی، اس کو دوبارہ اکساتا ہے، یہ عمل کرو۔ تو ہر پہلے والا عمل جو نفس میں محفوظ ہوا وہ مقدمہ یا استعداد پیدا کرتا ہے اگلے عمل کی۔ اگلا عمل کیا اور اس کا اثر محفوظ ہوا تو اس نے 3 نمبر عمل، 3 نمبر عمل کے اثر نے چوتھا، چوتھے نے 5واں، 5ویں نے چھٹا، چھٹے نے 7واں۔ آپ نے 100 دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، لاکھ دفعہ کیا، کروڑ دفعہ کیا، ہر پہلے والا عمل دوسرے والے عمل کے لیے اس عمل پر ابھارنے کا ذریعہ اور مقدمہ بنا، اس عمل نے اس کی استعداد پیدا کی۔ اس کو کہتے ہیں تشبث۔ صرف چپکنا ہی نہیں بلکہ ہر اگلے عمل کی بنیاد بننا پہلے والے عمل کا۔ ثم لا تزال تخرج من القوة الى الفعل یوما فیوما، جیسے انسان بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کا وہ نفس وہ قوت سے فعل کی طرف مسلسل دن بدن جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو ہر نئے دن اس کے نفس کے اندر نئے اعمال کرنے، نئی دنیا معلوم کرنے، نئی کمندیں ڈالنے کی طرف متوجہ ہوتا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں وَكُلُّ حَالَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ لَهَا مُعِدٌّ مِنْ قَبْلَ، اس سے پہلے کا جو عمل ہے وہ بعد والے عمل کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں معد۔ چونکہ کائنات علت و معلول یا سبب و مسبب کے سائیکل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو ہر پہلے والا عمل اگلے والے عمل کی علت بن جاتا ہے۔ اس کو علت کہہ لو، سبب کہہ لو، معد کہہ لو، استعداد پیدا کرنے یا اہلیت کہہ لو اگلے عمل کی، کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کرو۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں بل معدات کلھا سلسلۃ مترتبۃ، یہ ایک زنجیر بن گئی، اس عمل کی ایک زنجیر بن گئی۔ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، مترتبۃ ترتیب بار، یعنی ہر عمل ایک کڑی بن گئی اس سلسلے کی۔ پہلا عمل، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو نفس کے اندر نفس اس کی ساخت کے مطابق زنجیر بناتا جا رہا ہے۔ اس نے بچپن میں نماز پڑھی تو نماز کی عادت بن گئی، اب نماز کی عادت کے بعد ہر نماز جو وقت پر پڑھ رہا ہے تو ہر نماز دوسری نماز کے ساتھ کیا جڑی ہوئی، اور ہر پہلے والی نماز نے اس کو اگلی نماز کے پڑھنے کا کیا ہے ابھارا ہے، اس کی لذت اس کو کہتی ہے کہ یہ کام کر، تو وہ زنجیر بن گئی۔ اب نمازوں کی زنجیر ہے، کسی نے گناہ کیا ہے تو گناہوں کی زنجیر ہے، کسی نے بد اخلاقی کی ہے، بد اخلاقی کی زنجیر ہے، اعلیٰ اخلاق ہے اس کی زنجیر، اس کو کہتے ہیں تشبث بسیل۔ کیونکہ جیسے کڑی کڑی سے زنجیر کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی ہر عمل دوسرے عمل کے ساتھ کیا ہے، ہر خلق دوسرے خلق کے ساتھ کیا ہے جڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبث۔ لا يتقدم متأخرها على متقدم، جب علت و معلول یا سلسلہ مترتبہ ہے، کڑی کڑی سے جڑی ہوئی ہے، تو کبھی کسی زنجیر کے اندر آخری کڑی پہلی کڑی شمار ہو سکتی ہے؟ نہیں، جو جس جگہ کی کڑی ہے وہیں شمار ہو۔ ایسے ہی علت و معلول میں پہلی علت جہاں سے کام شروع ہوا ہے وہ پہلی ہی رہے گی، اور آخری عمل جو کیا ہے وہ اگلے کے لیے تو علت ہے لیکن پیچھے کے لیے وہ کیا ہے معلول یا مسبب ہے۔ مستصحب فی حیات النفس الموجودہ اليوم حکم کل معد قبلها، اور یاد رکھو آج انسان عمل کے جس مقام پر کھڑا ہے اس زنجیر میں آج کے دن سے پہلے جتنے بھی عمل اس نے کیے
وہ سارے اعمال علتیں ہیں یا علت ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج کا یہ عمل وجود میں آیا، کیونکہ وہ زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں وَإِنْ خَفْيَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ اشْتِغَالِهَا بِمَا هُوَ خَارِجٌ مِنْهَا، اگرچہ انسان پر یہ بات مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، کیوں کہ وہ عمل کی اس ظاہری شکل میں مشغول ہے، زیادہ سے زیادہ اگر اس کا تصور ہوتا ہے تو یہی کہ اس کے ساتھ جو پہلے کل پرسوں عمل کیا تھا وہ عمل اس کے لیے علت بن رہی ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس تسلسل کا پیچھے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو محققین سمجھدار وہ اس زنجیری کڑی کو کیا ہے پیچھے تک جانتے ہیں، جس تسلسل کی وجہ سے یہ کڑی بنتی ہے۔ جس دن آپ نے موبائل لیا، اب تو سمجھنا آسان ہو گیا، ہاں جی، جس دن آپ نے موبائل لیا ڈیٹ آ جاتی ہے نا کہ اس دن یہ آپ نے سافٹ ویئر جو ہے چلانا شروع کیا، اور وہاں سے لے کر اب تک جتنی دفعہ آپ نے جتنی کالیں کی ہیں، جتنے آپ کے پاس چیزیں آئی ہیں، جتنی تصویریں آئی ہیں، وہ ڈیٹا ایک زنجیر کے طور پر محفوظ ہے۔ اپریل کے مہینے کی تمام کالیں جنوری کی کالیں بن سکتی ہیں؟ نہیں۔ ڈیٹا میں آگے پیچھے بندہ روند مار کے کاغذ پھاڑ کے وہاں لگا سکتا ہے، لیکن یہ کمپیوٹر اور موبائل نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ فراڈ نہیں ہو سکتا۔ جتنے منٹ پر جس وقت آپ نے کال کی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اپنے پوری زنجیری سلسلے کے ساتھ قائم ہے۔ ایک ہی صورت ہوتی ہے زنجیر کے ٹوٹنے کی۔ یہ جو اعمال کیے ہیں، اعمال آپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ نفس کے اندر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو خلق اور رویے اور عقیدے آپ کے بنتے چلے جا رہے ہیں وہ ایک زنجیری کڑی کے ساتھ ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ اللہم الا ان یفنا حامل قوت المنبعثۃ تلک الاعمال منها۔ ہاں، یہ زنجیری کڑی بد اعمالی کی ہو، کفر کی ہو، گناہ کی ہو، زنا کی ہو، شراب کی ہو، یا اچھے اعمال کی ہو، ایمان کی ہو، وغیرہ 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 وغیرہ، اس کڑی کے ٹوٹنے کا ایک ہی راستہ، اس تسلسل کا، کہ وہ قوت ہی فنا ہو جائے، بندہ ہی مر جائے، موبائل چکنا چور ہو جائے، ڈیٹا ہی سارا کیا کسی آپ نے اڑا دیا، اس طریقے سے اڑا دیا کہ کسی گاڑی کے پہیے کے نیچے رکھ کر اس کو چورا چورا کر دیا، ظاہر ہے کہ سلسلہ زنجیر جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس کا ڈیٹا جہاں بھی محفوظ ہے، یہ سرور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، موبائل کو فنا بھی کر دو تو وہاں تو محفوظ ہے نا۔ یہ بندہ یہاں فنا ہو گیا، جہاں زنجیر ٹوٹ جائے گی نا، لیکن یہ ڈیٹا یہیں پہ تو نہیں ہے نا، یہ تو وہاں بھی ہے۔ ایک ہی شکل ہے کہ وہ قوت جو ان اعمال پر انسان کو ابھار رہی تھی، انسانی نفس کی، وہ فنا ہو جائے۔ کما ذکرنا فی الشیخ والمریض، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا بوڑھے کے بارے میں اور مریض کے بارے میں۔ جوان تھا اور جوانی کی حالت میں اس کو ایک عمل کی عادت تھی اور اعمال کی کڑیاں چلی جا رہی تھی، بالغ ہونے سے لے کر 60-70 سال تک، 60-70 سال کے بعد بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اعضاء جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، جرأت رہی نہیں، اس عمل کرنے کی طاقت نہیں رہی، تو ظاہر ہے کہ اب زنجیر بن ہی نہیں رہی، جب نہیں بن نہیں رہی تو اس کے ساتھ جڑے گی کیا؟ بوڑھا ہو گیا، یا اتنا مریض ہو گیا کہ مرض نے اس کی جوانی چھین لی، اس کی طاقت چھین لی، اب اس سے وہ کام ہو ہی نہیں رہا، تو اگلی کڑیاں، پچھلی کڑیاں تو محفوظ ہیں لیکن اگلی کڑیاں بننی بند ہو۔ او تہجم علیہ ہیۃ من فوقہا تغیر نظامہا، کوئی اوپر سے پاور آئی اور اس پاور نے آ کر جو نظام، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی نظام ہوتا ہے۔ نظام کیا ہے؟ اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ عربی میں نظام کہتے ہیں اس دھاگے کو جو کیا ہے ہیرے جواہرات کو یا تسبیح کے دانوں کو پروئے ہوئے ہوتا ہے، تو نظام کہتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلے کا نظام تھا اس کو اس طاقت نے توڑ دیا جو اس سے زیادہ پاورفل،
ظاہر ہے کہ ہاں جی ہر زنجیر ایک درجے کی ہوتی ہے نا، ایک دائرے کی ہوتی ہے. اعمال کی جو زنجیر بنی چلی آ رہی تھی اس کا ایک سسٹم، ایک دھاگا جس میں وہ پرویا ہوا تھا، وہ نظام ہی توڑ دیا کسی نے. اور جب وہ نظام ٹوٹ گیا تو تسلسل بھی کیا ہے، زنجیر بھی ٹوٹ گئی. اور جیسے ہی دھاگا کھینچا تو سارے دانے بکھر گئے، بناؤ ختم. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا، کیا ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک آدمی نے کفر کی بنیاد پر عمل کرنے شروع کیے تو اس کی جو زنجیر بنی جوانی سے لے کر مسلمان ہونے تک، وہ زنجیر تو کفر اور کفر سے متعلق اعمال کی. اب اس نے کیا کیا، اس کے اوپر ملکی خیال جو اس کی جبلت اور اس کے مزاج طبیعی کے اوپر سے آیا، اور آ کر اس نے اس کے اوپر پاور لگا کر کہا کہ ایمان قبول کرو. ایمان قبول کر لیا. اب یہ ایمان یا نیکی، اس نے آ کر وہ جو زنجیری سلسلہ کفر کا تھا وہ سارا کا سارا توڑ دیا، انقلاب پر تھا. جی زنجیری سلسلہ غلط بنیادوں پر قائم ہو تو اس کا علاج انقلاب، سسٹم کو توڑنا. یہی شاہ صاحب نے یہاں کہا نا، سسٹم کے ٹوٹنے کی ایک دلیل یہ بھی آ گئی، تو غیر نظامہا، اس کا نظام تبدیل کر دو. نظام تبدیل کر دو گے تو سسٹم کی ساری کڑیاں جو ہے پچھلی عمل کی کیا ہو جائیں گی. تو بد اعمالی کے نظام کی کڑیاں توڑ دو، فک کل نظام کرو، تو وہ اس عمل کا پورا تسلسل بھی کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں آتی ہیں تو وہ گناہوں کو کیا ہے، ختم کر دو. ایمان آتا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی بد اعمالیاں، بد اخلاقیاں، کفر، غلط عقیدہ، اس کو مٹا کر کیا ہے، آپ نے وہ سسٹم ہی توڑ دیا جس کی بنیاد پر وہ کفریہ اعمال یا بد اخلاقی کے اعمال ہو رہے، اور نیا نظام بنا دیا. تو اب نیا سلسلہ، ایمان قبول کیا تو نیا سلسلہ، کڑیاں نئی جڑنا شروع ہو. پچھلا سارا کا سارا کیا ہے، ختم. یا دوسری جگہ اگلی بات بھی کہی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نے شرک کیا، جی اے مخاطب، اے مسلمان، تم نے اگر شرک اختیار کیا تو پچھلے ایمان سے جو کڑیاں چلی آ رہی تھی، اس پورے ایمان کی کڑیوں کا نظام توڑ دیا تو پچھلے سارے اعمال کیا ہو گئے، ردی کی چوکی ہو گئی. سسٹم اچھا ٹوٹے یا سسٹم برا ٹوٹے، پچھلا سسٹم ٹوٹا تو پچھلے سسٹم کی کڑیاں بھی ٹوٹ جاتی، وہ عمل بکھر جاتا. نتائج اس کی بنیاد پر، وہ جو حدیث میں آیا کہ آپ اچھے عمل کرتے آ رہے تھے، اچھے عمل کرتے آ رہے تھے، آخری موقع پر آپ نے مرنے سے پہلے ایسا عمل کیا کہ جس عمل نے پچھلے سارے عمل، لوگ کہتے نہیں ساری زندگی تو اس نے 60 سال تو نیک عمل کیا ہے، یہ آخری ایک ایسا برا عمل ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں کیا اس کو جہنم میں کیوں جا رہا ہے. کیوں کہ اس نے آ کر انقلاب برپا کر دیا، پچھلا نظام توڑ دیا، اور جب نظام توڑ کر نیا نظام بنایا، سزا و جزا تو اس کے مطابق ہونی ہے، چاہے اس کی کڑیاں تھوڑی کیوں نہ ہو. انقلاب آ گیا. یا اسی طریقے سے ایک آدمی برے عمل کرتا چلا جا رہا تھا تو برا سسٹم تھا، آخر میں اس کے اوپر کیا ہے، اس کی جبلت نے ایک نیا ارادے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ پرانے پورے سسٹم کو توڑ کر نیا سسٹم اختیار کر لیا تو سیدھا جنت پہنچ گیا. عمل محفوظ تھا اس کے نفس کے اندر، اور ڈیٹا وہاں بھی محفوظ تھا، اور موت تک اس کو مہلت تھی کہ اس امتحان میں وہ کدھر جا رہا ہے، ادھر جائے یا ادھر جائے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا. توبہ کا مطلب سسٹم توڑنا ہے. اگر توبہ کے ذریعے سے اس نے پرانا سسٹم، گناہوں کا پرانا سلسلہ توڑ دیا، اور اگر اچھا سسٹم اور اچھا سلسلہ توڑ دیا تو تب بھی برا. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ انبعاث، یعنی ہر عمل دوسرے عمل کے ساتھ ایک کڑی سے جڑا ہوتا ہے، یہ ایک سلسلہ مترتبہ ہوتا ہے. ہاں جی، وہ کفری اعمال ہوں یا ایمانی اعمال ہوں.
ظلم کے اعمال ہوں یا عدل کے اعمال ہوں. جو ریاست ظلم پر بنی اس کے ظلم کے تمام اعمال اور اس کی کڑیاں، اس کا نظام اس کے مطابق امتیاز ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تشبث ہوتا ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ فک کل نظام، سسٹم توڑنا. 3 باتیں ہو گئی. پہلی، عمل کا پھوٹنا. شاہ مولانا سندھی نے اس کا ترجمہ کیا عمل کی پیدائش. نمبر 2، عمل کا لوٹنا، لوٹ کر نفس کو رنگین بنانا. اور نمبر 3، اس عمل میں ہر پہلے والے عمل کا دوسرے والے عمل کے لیے ابھارنا، سبب بننا، علت بننا، اور اس کے نتیجے میں تمام اعمال کا ایک سلسلہ زنجیری وجود میں آنا. اس کو کہتے ہیں تشبث بذیلھا. اور اب چوتھا، وَأَمَّا الْإِحْصَاءُ عَلَيْهَا، یہ جو زنجیری سلسلہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن نے اس کے لفظ احصاء استعمال کیا ہے، گنتی کرنا، شمار کرنا وغیرہ وغیرہ. لفظی ترجمہ تو یہ ہے. یہاں مفسرین کافی پریشان ہے کہ احصاء کا اصل معنی کیا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ میرے ذوق نے جو مجھے بتلایا ہے اس کا راز وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فَسِرُّهُ عَلَى مَا وَجَدتُّهُ بِالذَّوْقِ، ذوق سے جو مجھے معلوم ہوا. مولانا سندھی کہتے ہیں ذوق کی جو تعریف شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے، ذوق کسے کہتے ہیں. یہ ہمارا تمہارے ذوق کا معاملہ نہیں ہے. ایک بات وہ ہوتی ہے جو انسان کی عقل دریافت کرتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جسے معرفت کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جو انسان کی قوت ملکی کے نور سے اس کے دماغ میں آئی اور اس کے ذریعے سے اس کو معلوم ہے. لیکن مجددین اولیاء اللہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں، کامل مرد، اعلیٰ ترین درجے کی جن کی جبلت ملکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ جن کی ہوتی ہے، اور کامل لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جیسے قوت ملکی کا ایک ملکی نور ہوتا ہے، ایسے ہی چونکہ بلند ہونے کی وجہ سے ملائے اعلیٰ کا جو خاص مقام حضرت القدس ہے، اس حضرت القدس کا ایک نور بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، کاملین کے ساتھ، جس کو انبیاء کے لیے تو کہا گیا ایدہ بروح القدس، جو ان کی تائید کی گئی ہے کس کے ذریعے سے؟ روح القدس. تو روح القدس کی اعلیٰ ترین شکل تو انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اسی روح القدس کے ماتحت حضرت القدس کے نور کی ایک کرن ان مجددین اولیاء اللہ کے دماغ پر آتی ہے. تو ذوق کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت القدس کے نور سے کوئی چیز معلوم ہے، اور یہ صرف کامل لوگ ہی معلوم کر سکتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ذوق سے، یعنی میرے ہی ساتھ، میری روح کے ساتھ جو حضرت القدس کا نور جڑا ہوا ہے، اس ذوق سے میں نے اس کا راز معلوم کیا ہے کہ اس احصاء کا کیا مطلب ہے. چونکہ انسانی اعمال جو ریکارڈ ہو رہے ہیں ملائے اعلیٰ میں، وہ حضرت القدس میں ہو رہے ہیں. تو حضرت القدس کے نور نے مجھے جو ذوق اس زمانے کے اعتبار سے بتلایا ہے وہ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. کیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ان فی الحیز الشاہد تظہر صورت لکل انسان بما یعطیہ النظام الفوقانی. حیز کہتے ہیں مرکز، محور، جگہ، اور صرف محور اور مرکز اور جگہ نہیں، بلکہ حیز وہ جو کشش ثقل کا مرکز، یعنی چیزوں کو جو اپنے گرد و پیش میں موجود ہیں، جو اس سے متعلق ہیں، وہ اپنے ساتھ وابستہ کر کے رکھتا ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو جتنی اس کی پاور ہے، اس کے گرد و پیش میں جہاں بھی لوہا ہوگا اس کو کھینچ کر اپنی طرف لے آئے گا. اس کی مثال فلاسفہ جو دیتے ہیں، منطقی لوگوں نے جو دی ہے، وہ یہ کہ مٹی کا ڈھیلا، اس کا حیز زمین ہے،
اس لیے کہ مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا کر آسمان پر جتنا مرضی زور سے اٹھا لو، لوٹ کر دوبارہ کہاں ہے؟ اسی زمین پر ہے۔ اور آج اس کی مثال کیا ہے کہ جہاں سورج چاند ستارے ان کی کشش صفر جس جگہ پر آ کر زیرو ہو جاتی ہے، وہاں دراصل ہر ایک اپنی اپنی چیز کو اپنی طرف کیا ہے؟ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو جو جس دائرے کا ہے اور وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو اس کو حیز کہتے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے اس حیز کے ساتھ لفظ استعمال کیا الشاہق۔ حیز تو دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے، مقناطیس بھی ہو سکتا ہے، یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کا مقناطیسی جو سسٹم ہے وہ بھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، زمین کا اپنا حیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاہق کہتے ہیں بلند ترین جو حیز، اور ظاہر ہے کہ وہ عالم مثال میں ملأ اعلیٰ اور حضرت القدس ہی ہے۔ تو اس حیز شاہق میں یعنی حضرت القدس میں، پیچھے آپ وہ جملہ یاد رکھیں جس میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انسانی ارواح انسانی روحیں حضرت القدس یا حضرت الہیہ میں ایسے کشش رکھتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے۔ پیچھے گزرا تھا نا کہ روح اعظم کی طرف تمام انسانی روحیں ایسے کھینچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے۔ تو وہی بات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، حیز شاہد میں یعنی حضرت القدس میں ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، آدم کا بچہ ہے، اس کی اصل صورت وہاں پر محفوظ قائم تظہر، اور وہ ظاہر ہوئی تھی اس وقت بما یعطیہ النظام الفوقانی، اس حضرت القدس سے اوپر کا جو فوقانی نظام ہے، بالائی نظام، اس بالائی نظام ظاہر ذات باری تعالیٰ اور ذات کے اسماء و صفات کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہر انسان کو جو ایک یونیک صورت، شکل، خاصیت، تاثیر جو بھی پیدا کی ہے، تو وہ صورت سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوئی تھی؟ حضرت القدس۔ اور واللتی ظہرت فی قصۃ المیثاق، اور یہ صورت اس وقت ظاہر ہوئی تھی جب میثاق کا قصہ ہوا تھا، الست بربکم قالوا بلا بلا۔ تو یہ اس صورت کے اظہار کا یہ قصہ ایک شعبہ ہے۔ فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الشَّخْص، جب دنیا میں انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر موجود ہوتا ہے تو انطبقت الصورت علیہ واتحدت معہ، یہ بالکل بے عینی ہی فوٹو کاپی ہوتی ہے اس صورت کی جو وہاں ظاہر ہوئی، الست بربکم کہتے ہیں، کیونکہ یہ صورت سب سے پہلے صورت ملکی کی شکل میں یا روح کی صورت میں وہاں موجود تھی، پھر صورت مثالی، اور پھر ہوتے ہوتے آ کر اس دنیا میں وجود خارجی کے طور پر یہ انسان وجود میں آیا۔ ان طبقت الصورہ علیہ واتحدت، اس کے ساتھ مل جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے، ایسا عمل جو وہ صورت جو وہاں ظاہر ہے اس کے معیار کے مطابق اس کے اطمینان پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انشرحت حاضی الصورہ بذالک العمل انشراحا طبیعیا بلا اختیار منہ، یعنی اس صورت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی اچھا نیک عمل کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس صورت کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ صورت جب بھی پیدا ہوئی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر پیدا ہوئی، تو اس صورت کے اندر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہ صورت خوش ہوتی ہے جو آپ کی ماسٹر کاپی ہے، آپ نے اچھا عمل کیا دنیا میں، جب یہ عمل آپ کے اندر محفوظ ہوا اور یہاں سے ڈیٹا وہاں چلا گیا تو وہاں اس عمل کے نتیجے میں خوشی کی لہر دوڑتی، سرور کی۔ اور اگر آپ نے یہاں برا عمل کیا جو آپ کی فطرت یا انسانی فطرت کے خلاف تھا، ظلم تھا، گالی گلوچ کی، بددیانتی کی، کم تولا، کم ناپا، کفر کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو صورت وہاں پر محفوظ ہے اس کے معیار سے ہٹ کر ہے، اس کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہے۔
وہاں سے وہ نفرت، غصے، غضب کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس وجود کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ یہ جو وجود یہاں پر عرض کرنا اور اس کی زنجیر اس طرح بنتی چلی جاتی ہے۔ تو نقطۃ سوداء یا نقطۃ بیضاء پچھلی حدیث میں بیان کیا ہے، اس کے مطابق سفید نقطوں کی زنجیر لگ گئی یا کالے نقطوں کی زنجیر لگ گئی۔ اب احصاء کیا ہے؟ احصاء کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آخرت میں حشر کا میدان ہوگا تو ربما تظہر فی المعاد، یہ جو صورت وہاں حیز شاہد میں ہے یہ وہاں ظاہر ہوگا۔ یہ جو وجود دسمہ ہے یہ یہاں سے سفر کرتے کرتے قبر اور قبر سے ہاتھے آگے حشر کے میدان میں یہ پہنچے گا، اور جو اس کا اصل ماسٹر کاپی ہے وہ بھی آ جائے گی وہاں پر۔ اب اس کا اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، ڈیٹا اس کا آپس میں ملایا جائے گا۔ ان اعمالها محصاۃ علیہا من فوقہا، اب ظاہر ہے حساب کتاب اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اصل اخراجات اور اصل جو آمدنی تھی وہ کیا تھی، کتنے پیسے گئے اور کتنے خرچ کیے۔ تو یہاں ایک کتاب آپ کی ہے جو یہاں آپ نے لکھی ہے، آپ کے گردن کے اندر لگی ہوئی تھی، اور ایک اس کتاب میں ہے۔ اب یہ حساب اس کے ساتھ ٹیلی ہوگا۔ اس ٹیلی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ احصاء کہتے ہیں۔ یہی حساب و کتاب، اس کے ساتھ شمار کریں گے کہ ہاں جی، جیسے پڑتال کرتے ہیں نا آپ، چیک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ بنیادی کام تھے اور یہ ایسے ہوا ہے، یہ ہوا نہیں ہوا، چیک کرتے جا رہے ہیں نا دونوں، کہیں کراس لگا رہے ہیں اور کہیں آپ چیک کرتے جا رہے ہیں، تو چیک لسٹ وہاں چیکنگ ہوگی، اس کو کہتے ہیں احصاء۔ اور اسی میں سے ہے وہ لفظ جی، وہ بات قراءۃ الصحف، کہا جائے گا نا اس انسان کو کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، کیونکہ اس کا جو ماسٹر کاپی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوگی، اور یہ جو اس کا اپنا نامہ اعمال ہے یہ بھی موجود ہوگا، تو خود ہی پڑھے گا تو دیکھے گا کہ ہاں یار کام تو خراب ہے یا کام اچھا ہے۔ قراءۃ الصحف اسی احصاء کی ایک شکل، اور وَرُبَمَا تَظْهَرُ أَنَّ أَعْمَالَهَا فِيهَا وَمُتَشَبِّثَةٌ بِأَعْضَائِهَا، وہ ظاہر ہوگی، اور یہ آدمی اگر انکار کرے گا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی زبان بولے گی، اس کا اعضاء بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ ہاں میرے ساتھ تم نے یہ کام کیا تھا، تصویر بھی ساتھ سامنے آ جائے گی، منہ نطق الایدی والارجل وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے احصاء کی شکلیں ہیں، ہاتھوں کا بولنا، کانوں کا بولنا، زبان کا بولنا، جلد کا بولنا، یا خود انسان کا پڑھنا۔ اصل میں دو طرح کے انسان، ایک اونچے درجے کے انسان ہے، وہ خالی پڑھنے سے سمجھ جائیں گے، ڈیٹا دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی فراڈ ہوا ہوا، اور کچھ ہوتے ہیں کودن دماغ، ان کو پڑھنے سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ان کو فکس اپ کرنے کے لیے کیا ہے، بلوانا پڑتا ہے نا، ان کے اپنے ہی بچونگڑوں کو، ان کے اپنے ہی ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی تمام چیزیں بول کر کہیں گی کہ اس کو پڑھنے کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنی کتاب پڑھنے کے باوجود اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اب اس کی اعضاء بول کر اس کو بتلائیں گے کہ ہاں بھائی یہ آپ کا نامہ اعمال۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم کل صورت عمل مفصحۃ عن ثمرتہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب دوبارہ واپس لوٹو پیچھے، خیالات آئے تھے، خیالات سے آپ کے دماغ میں اس عمل کی ایک تصویر بنی تھی، اس تصویر کی بنیاد پر آپ کے جسم نے ایکشن کیا اور وہ صورت بنائی، کسی پر جھپٹنے کی، کسی کی مدد کرنے کی، کسی کو تھپڑ رسید کرنے کی اور کسی کو تھپکی دینے کی، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ بنا لو۔ تو ہر عمل کی جو صورت بنی ہے، یہ صورت ایک نتیجہ پیدا کرے، تو اس کا جو نتیجہ دنیا اور آخرت میں ظاہر ہو رہا ہے وہ سامنے آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر عمل ایک رنگ لاتا ہے، ایک اثر پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھو، کئی دفعہ پہلے میں نے مثال دی، زنا میں اور بیوی سے نکاح کے تعلق میں کوئی فرق نہیں، عمل ایک جیسا ہے، عمل ایک جیسا ہے، لیکن ایک برا اور ایک اچھا،
کیوں کہ وہ عمل جو بغیر کسی معاہدے اور بغیر کسی ذمہ داری کو قبول کیے ہوئے کیا جا رہا ہے محض لذت نفس اور محض وقتی خواہش اور جوش کو پورا کرنے کے لیے، اس کا اثر، اس عمل کا اثر، نتیجہ دونوں کے وجود پر جو پڑ رہا ہے وہ کالی سیاہی کا ہے کہ اجتماعی مفاد، نسل انسانی کو صحیح بقا اور معاہدات انسانی جس کی بنیاد پر سوسائٹی ترقی کرتی ہے اس کو توڑ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے جانوروں میں کوئی معاہدہ نکاح نہیں ہوتا، تو جانوروں کی سطح پر اتر کر جہاں اجتماعیت نہیں ہوتی، یہ انسان جانور بن گیا، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہی عمل اگر نکاح کی صورت میں کیا جا رہا ہے تو حضور نے اس کو صدقہ قرار دیا، اس کو کیا ہے، دونوں کی جسمانی اور روحانی بالیدگی کا ذریعہ بنایا۔ آپ دیکھیے کہ ہر عمل کی ایک صورت اور اس صورت کا ایک نتیجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کہی، وَرُبَمَا تَتَوَقَّفُ الْمَلَائِكَةُ فِي تَصْوِيرِهِ، جب ہر عمل ایک تصویر بناتا ہے، اور بسا اوقات ایسی پیچیدہ تصویر ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں لکھنا اور بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بسا اوقات کسی عمل کو لکھنے سے عاجز آ جائیں گے، اور اللہ میاں سے کہیں گے کہ ہاں اس کا کیا کریں، تو اللہ میاں کہیں گے کہ اس کی تصویر ہی محفوظ کر لو۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اکتب العمل کما ہوا، اس کی جو شکل ہے نا یہی پکچر لے کر یہی پیش کر دو، یہی عمل، یہی اس کا نمونہ، تو وہ عمل کی جو تصویر ہے وہی آ جاتی ہے اس ڈیٹا میں۔ اور ویسے بھی ہر عمل اس کی تصویر چاہے تحریر کی شکل میں ہو یا تصویر کی شکل میں وہ محفوظ ہے۔ تو ہر عمل ایک تصویر بناتا ہے، اور وہ تصویر زبانی بھی، تحریری بھی، تقریری بھی، اور اس کا خاکہ بھی، اس کا ڈھانچہ بھی سب محفوظ ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے یہ جو چاروں باتیں بیان کی ہیں قرآن و سنت سے اخذ کر کے اور اپنی عقل کی بنیاد پر کی۔ اب اگر لوگ کہیں کہ شاہ صاحب نے یہ کیا بات کہہ دی، تو شاہ صاحب یہاں ہاں جی یہ جو احصاء والا معاملہ ہے، لوح محفوظ والا معاملہ ہے، اس میں امام غزالی کی عبارت لے کر آئے ہیں کہ یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ بات امام غزالی نے بھی ایک دوسرے پیرائے میں بیان کی جی۔ قال الغزالی، غزالی نے کہا کہ کل ما قدرہ اللہ تعالی من ابتداء خلق العالم الى آخرہ مستور و مثبت فی خلق خلقہ اللہ تعالی، ہر وہ چیز جو اللہ نے اس کائنات کے سسٹم کے حوالے سے ابتدا سے انتہا تک کائنات میں مخلوق جتنی بھی پیدا ہوئی ہے ہاں جی اس کے لیے جو انداز اور سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور لکھا ہوا ہے ایک ایسی مخلوق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس مخلوق کو شریعت میں کبھی تو لوح محفوظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، لوح کہا گیا، اور کبھی قرآن حکیم میں کتاب المبین کہا گیا، اور قرآن میں کبھی اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے امام مبین، کما ورد فی القرآن، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ تو فجمیع ما جرا فی العالم وما سیجری مکتوب، غزالی کہتے ہیں وہ تمام کام جو اس دنیا میں جو گزر چکے یا ہونے ہیں وہ اس لوح محفوظ میں لکھے ہوئے، اور نہ صرف لکھے ہوئے ہیں بلکہ منقوش علیہ نقشن، وہ تمام تصویریں منقش شکل میں، ان کی تصویریں بھی محفوظ ہیں، لیکن لا یشاہد بہذا العین، ان آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، ان آنکھوں سے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ شاہ صاحب نے غزالی کی بات بیان کرتے ہوئے کہا، امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں لوح محفوظ کا ذکر آیا ہے تو اس لوح سے مراد یہ نہ سمجھ لینا اس زمانے میں، غزالی آج سے 700-800 سال پرانا آدمی ہے، اس زمانے میں غزالی نے یہ بات کہی کہ دیکھو اس تختی کے بارے میں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تختی کوئی پتھر کی تھی ہے یا کوئی لکڑی کی ہے یا لوہے کی ہے یا کوئی ہڈی کی ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں تختیاں انہی چیزوں کی ہوتی تھی، پتھر کی
اس پر لکھی جاتی تھی، کسی لکڑی پر لکھتے تھے یا کسی صاف بڑی ہڈی کے اوپر لکھتے تھے۔ اور یہ جو کتاب کہا جا رہا ہے کہ کتاب مبین، تو کتاب سے مراد صرف کاغذ ہے، وَأَنَّ الْكِتَابَ مِنْ کاغذ او برق، یا برق کی شکل میں کوئی کتاب ہے لوح محفوظ میں، برقیں ہیں جن پر لکھا جا رہا ہے، نہیں۔ غزالی نے کہا ایسا نہیں، بل ینبغی، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی جو تختی ہے وہ دنیا میں آج مخلوقات کی تختیوں کے مشابہ نہیں۔ یہ لکڑی، کاغذ، برق اس طرح کی تختیاں ضروری نہیں کہ وہ ہو۔ وہ کتاب اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب مخلوق کی کتاب کے مشابہ نہیں۔ آج تک کتاب ہمیشہ کاغذ پر یا کسی کیا نام ہے چمڑے پر یا ان پر لکھی جاتی تھی، اور اب کتاب نہ یہاں چمڑا ہے اور نہ یہاں کاغذ، کتابوں کی کتابیں اس کے اندر، لائبریریوں کی لائبریریاں اس کے اندر رہتی ہیں۔ اب یہ تختی جو اس کے اندر ہے جس پر ہم لکھتے ہیں، یہ نختی نہ لکڑی کی ہے، نہ لوہے کی ہے، نہ چاندی کی ہے، نہ سونے کی۔ کما ان ذاتہ و صفاتہ، جیسے اللہ کی ذات و صفات مخلوق کی ذات و صفات کے مشابہ نہیں ہے، ایسے یہ لوح اور تختی بھی ایسی نہیں۔ بل ان کنت تطلب له مثالا، غزالی نے کہا کہ اگر تم اس کی کوئی مثال سمجھنا چاہتے ہو جو تمہارے فہم کے قریب تر بات کو سمجھا دے تو فعلم، امام غزالی نے کہا تو جان لو کہ ان ثبوت المقادیر فی اللوح المحفوظ یزاحی ثبوت کلمات القرآن وحروفہ فی دماغ حافظ القرآن وقلبہ۔ لوح محفوظ میں ان تمام چیزوں کے لکھے ہونے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک حافظ قرآن کے سینے اور دماغ میں کلمات قرآن۔ اب ایک حافظ کے دماغ میں جس کتاب پر قرآن پاک پر اس نے حفظ کیا ہے وہ پورے قرآن پاک کی تصویر اس کے دماغ میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی 16 سطری حافظ ہوتا ہے، کوئی 13 سطری حافظ ہوتا ہے، کوئی 15 سطری حافظ ہوتا ہے۔ حافظوں کو معلوم ہے جی کہ جس نے کسی صفحے کی 16 سطروں والے قرآن سے حفظ کیا ہے اسے پتہ ہے کہ فلانی آیت سطر کے فلانی جگہ پر فلانے صفحے کے فلانے کونے پر موجود ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اس کی تصویر اپنے دماغ میں نکال کر رکھی ہوئی۔ جس نے 13 سطروں پر قرآن حفظ کیا ہے تو وہ 13 سطر، اسی لیے اس کی سطر گڑبڑ ہو جائے، وہ 16 سطروں والا قرآن لے کر بیٹھ جائے تو بیچارے کی یاد نہیں ہوتی مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ اس کی دماغ کی تختی اور باہر کی تختی آپس میں مل نہیں رہی تو گڑبڑ ہو جاتی۔ تو جیسے اب یہ دماغ کی جو تختی ہے لکڑی کی ہے، لوہے کی ہے، کسی کاغذ کی ہے نہیں، تو غزالی نے اس زمانے میں کہا کہ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے قرآن کے کلمات اور اس کے حروف حافظ قرآن کے دماغ میں اور اس کے دل میں ہے، فَإِنَّهُ مَسْطُورٌ فِيهِ، وہ اس کے دماغ کے اندر لکھی بھی ہے، حَتَّى كَأَنَّهُ حِينَ يَقْرَأُهُ يَنظُرُ إِلَيْهِ، جب حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو دراصل اس کے دماغ میں وہ لکھی بھی تختی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی تصویر اس نے لی ہوئی ہے۔ غزالی کہتے ہیں وَلَوْ فَتَّشْتَ دِمَاغَهُ جُزْءًا جُزْءًا، اگر کسی حافظ کا دماغ کھول کر ایک ایک جز دیکھو، تلاش کرو کہ کہاں کہاں قرآن لکھا ہوا ہے، تو آپ اس خط کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ یہی موبائل کھول کر اس کے سارے بٹس الگ الگ کر کے لکھو اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے، نظر آئے گا؟ نظر آئے گا، کوئی نہیں پتہ چلے گا۔ فَمِنْ هَذَا النَّمْ، غزالی کہتے ہیں اسی طریقہ کار کے مطابق ینبغی، مناسب ہے کہ وہ لوح محفوظ جس کے اندر تمام چیزیں نقش و نقش لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی ایسے ہی سمجھا جائے۔ تو یہ جو اعمال انسانی نفس کے اندر محفوظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے جو اس کی ماسٹر کاپی ہے اس صورت کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کسی لوہے کی تختی پر نہیں، یہ یعنی ایسی تختی جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں، آئندہ چل کر اگلے 30-40 سال میں کوئی اور نئی ٹیکنالوجی آ گئی اور یہ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا
اور جانے کی امیدیں کبھی ہیں، تو پھر اس زمانے کی تختی ہوگی۔ تو بہرحال دنیا میں اس تختی تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، وہ تختی ایسی ہے وراء الورا کہ وہ کبھی فنا نہیں ہے۔ غزالی کی بات مکمل کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں ثم کثیرا ما تتذکر النفس ما عملت من خیر او شر وتتوقع جزاؤه فیکون ذلک وجہا آخر من وجوہ استقرار عمله۔ پھر بہت ساری وہ چیزیں جو انسان کو یاد آتی ہیں، جو اس نے عمل کیا خیر و شر کا، اچھا یا برا، اور اس کی جزا و سزا کی وہ توقع رکھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا یہ عمل اس کی روح کے اندر اور وہاں اس لوح محفوظ کے اندر یا اس کی اس صورت کے اندر جو وہاں موجود ہے اس کے اندر وہ پختہ ہو چکا ہے، اسی وجہ سے اس کا وہ عمل اس کو یاد رہتا ہے۔ اور اگر ضمیر میں تھوڑی سی وہ موجود ہو، نفس ملامت کرنے والا ہو، تو کسی نہ کسی موقع پر آ کر انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار وہ بات اچھی نہیں، وہ کام اچھا نہیں۔ وہی نفس جس کے بارے میں کہا گیا لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، امارہ ہے، یا تو نفس عمل کرنے کا حکم دیتا ہے لامارۃ بالسوء، برائی کے کام کرنے، اور یا برائی سے اتنا محفوظ ہو گیا جیسے انبیاء کا ہے نفس مطمئنہ ہے، اور درمیان کے لوگ وہ ہیں جن کا نفس جو ہے اس کو ملامت بھی کرتا ہے، لوامہ ہے، کہ بھئی ضمیر جو ہے نا چوکے لگاتا ہے کہ تیرے سے یہ کام غلط ہو گیا، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے یہاں بات یہ واضح کی، اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا عمل فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے نفس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اس چپکنے کے عمل کو سمجھایا کہ پھوٹا یہاں سے تھا، لوٹا، اور لوٹ کر آ کر اس نے زنجیر بنائی، اور کیا ہے جو اس کی اصل ماسٹر کاپی ہے وہاں تک اس کا ڈیٹا، اس کی زنجیر پہنچ گئی۔ یہ عمل کے تسلسل کو سمجھایا۔ یہ جو پیچھے شاہ صاحب نے تعریف کی تھی علم اسرار الدین کی، کہ اعمال کے خواص جاننا اور ان کے نکات سمجھنا، تو قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اعمال کی خاصیت بنیادی چیز۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا، تو اس پورے سائیکل کے ذریعے سے نبی نے سمجھ لیا کہ اس عمل کی یہ خاصیت اچھی ہے، اس لیے کہا کہ یہ کرو۔ اور جب انہوں نے کسی عمل کی تصویر کو دیکھا، اس کی زنجیر کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط نظام کی زنجیر ہے، غلط کڑی ہے، تو اس کو توڑ دو۔ اس کو منکرات کہا گیا۔ اسی کا کہا گیا کہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، منکر کی زنجیروں کو توڑنے والا، اور آمرون بالمعروف اچھی باتوں کی زنجیروں کو جوڑنے والا، اچھے نظام کو برقرار رکھنے والا اور برے نظام کو توڑنے والا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ انقلاب بھی سمجھ میں آ گیا اس سے۔ چلو جی، واللہ عالم، تفصیلات اللہ میاں جانتا۔ اللہ